بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کان لگا کر آپ کو سنتے ہیں، یعنی جب سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت وہ دھیان سے سن رہے ہیں، کان لگا کر۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر کو ہم نے بہرا کر دیا ہے، ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے کہ یہ سن کر بھی نہ سن سکیں۔ یعنی اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ان لوگوں کو، یعنی یہ جو جن کے سامنے آپ ہمارا پیغام پیش کر رہے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان کو بات سمجھنے نہیں دیں گے، یعنی ہم نے ان کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے، اور ان کے کانوں پر ایسا بہرا پن پیدا کر دیا ہے کہ وہ بات سنیں گے بھی تو بس وہ نہ سننے کے برابر ہی ہوگی۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، یعنی جس کو قرآن کہتا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی پالیسی ہے کہ لوگوں کو وہ اپنے دین کے پیغام کی طرف ہدایت اور رہنمائی، یعنی دین کی طرف میلان، دین میں دلچسپی پیدا ہونے کا موقع دیتا ہے اگر لوگوں کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے شوق ہو، آمادگی ہو، وہ اس کی قدر کریں۔ اور یہ شوق اور یہ آمادگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی محض کسی اتفاقی حادثے سے نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کچھ مذہبی ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹیسٹ کے لحاظ سے غیر مذہبی ہوتے ہیں۔ نہیں، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اس کے دین کی قدر کرے گا اس کو دین کی ہدایت رہنمائی ملے گی، اور جو دین کی قدر نہیں کرے گا اس کو رہنمائی نہیں ملے گی۔ اور قدر کون کرے گا؟ جو اچھا انسان ہوگا، جس نے اللہ کی پہلے سے دی ہوئی نعمتوں کو ٹھیک طرح سے استعمال کیا ہوگا، یعنی وہ اچھا انسان ہوگا، وہ سچا انسان ہوگا، لوگوں کے کام آنے والا ہوگا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ مزید اور آگے بڑھ کر اچھائی اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتے وہ ان کو دلچسپی کوئی نہیں ہوتی، جن کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کان لگا کر دھیان سے سنتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مگر وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ اللہ نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کے اندر عدم دلچسپی دیکھی ہے، ان کے اندر فطرت کے خلاف عمل دیکھا ہے، اخلاق کے خلاف عمل دیکھا ہے۔ بھائی ابھی وہ ایک بندہ مار کے آ رہے ہیں،
ابھی وہ چوری کر کے آ رہے ہیں، ابھی وہ دکان سے ناپ تول میں کمی بیشی کر کے آ رہے ہیں، تو خدا کے دین میں وہ دلچسپی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے، خدا تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ بات بہت لمبی ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ میں ایک آخری بات کر رہا ہوں، اور ظاہر سوالات تو بہت پیدا ہوتے ہیں کہ اگر بات ایسے ہے جیسے میں گزارش کر رہا ہوں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اچھے لوگ ہیں مگر ان کو دین کی ہدایت نہیں ملتی، اور بہت سے دیندار لوگ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید بظاہر ان کو دینی ہدایت مل گئی مگر وہ لوگ برے ہوتے ہیں۔ اس کے خیر جوابات بڑے لمبے بھی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ اچھا کون ہے اور کون نہیں اللہ جانتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا انسان اچھا ہو اور اس کو ہدایت مل جائے دین کی طرف، یہ اس وقت لازماً ہوگا جب اللہ کے پیغمبر پیغام پیش کریں گے، اس لیے کہ ان کے پیغام پیش کرنے کا جو عمل ہے وہ اتنا واضح، اتنا کنونسنگ ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ تو اگر میری طرح کے لوگ کریں گے جو نہ جانے کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، بات سمجھا ہی نہیں پا رہے، تو پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھے آدمی کو دین، یعنی فارمل دین کی انڈرسٹینڈنگ بھی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان مذہبی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے وغیرہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو دین کی ہدایت مل گئی، وہ بس اب آ گیا دین میں، پیدا ہو گیا، اس کی اپنی ٹریڈیشن میں یہ چیز موجود تھی، لیکن کیا یہ اعمال اس کے قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ جب پیغمبر موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو لازماً ہدایت مل جاتی۔ تو فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آپ کو بظاہر بڑے دھیان سے سنتے ہیں، کان لگا کر، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں۔ یعنی ہم نے ڈال دیا ہے، اللہ نے ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈال دیا ہے؟ اپنے قانون کے مطابق، ان کو ڈیزرونگ نہیں پایا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں پر بہرا پن ڈال دیا ان میں، تاکہ وہ سنیں بھی تو صحیح طرح سے نہ سن سکیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، چنانچہ وہ اگر ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی نشانی کہ جو ان کو یہ واضح کر رہی ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، وہ دیکھ بھی لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، ان کے اندر ماننے کی آمادگی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ماننے سے روک دیا ہے ان کی بری پرفارمنس کی وجہ سے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہوئے، یقول الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، اگلوں کے افسانے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں، نوح، عاد، سمود، لوط، شعیب، ایسی بس سٹوریز ہیں، اگلوں کی کہانیاں پہلے چلی آ رہی ہیں، تو اس میں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ بات میں دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر آپ کو ایسی بات سمجھ میں آئے گی کہ بس کچھ الفاظ ہیں، کچھ اس میں ایسے مضامین بیان کیے ہیں جو معلوم نہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی گریز کرتے ہیں۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا پیغام پیش کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ خود گریز کرتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے تو لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ سو معلوم یہ ہوا کہ مخالفت اتنی آگے بڑھ جاتی ہے
اور ان کے اپنے سوسائٹی میں جو مقام مرتبہ ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے، اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور پھر اس سب کے نتیجے میں ان کے اندر ایک بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ میں ان کی بات کیوں مانوں، یہ تو دنیاوی لحاظ سے مجھ سے کمتر ہے. تو وہ روکتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی وہ گریز کرتے ہیں. فرمایا کہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے کسی کو بھی مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ کے پیغام کو جو واضح طریقے سے پیش کیا گیا ہو، جانتے بوجھتے ہوئے جب لوگ ٹھکراتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے قریب جانے سے روکتے ہیں، تو یہ کس کا نقصان کرتے ہیں؟ قرآن بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، اور سبھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نہیں ہلاک کرتے کسی اور کو سوائے اپنے آپ کے. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی انہیں اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریئلائزیشن تو ختم ہو گئی، شعور، احساس ختم ہو گیا. تو انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نقصان کسی اور کو نہیں پہنچے گا سوائے خود ان کے اپنے. فرمایا کہ بلو ترا، اور اے کاش کہ تم دیکھ سکتے، از وقفو، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ کے سامنے، فقالو، تو یہ کہیں گے، یا ویلتنا، اے ہماری بربادی، آئے ہماری بربادی، نردو، اے کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے، ولا نکذبا، تو ہم تصدیق کرتے اور تکذیب نہ کرتے، جھٹلاتے نہ، بیاات ربنا، اپنے رب کی آیات کو. یعنی ہم یہ نہ کرتے کہ اپنے رب کی آیات جو ہم تک پہنچ گئی ہیں ان کے بارے میں یہ کوشش شروع کر دیتے کہ ہم لوگوں کو باور کرائیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. سو وہاں جا کے ان کو اس بات کا احساس ہوگا. کاش کہ تم ان کو دیکھ سکتے کہ ان کی کیا حالت ہوگی. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اہل ایمان میں سے ہوتے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، نہیں بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو یخفون من قبل، جو کانوا یخفون من قبل، اس سے پہلے وہ چھپا رہے تھے. یعنی ان کے اندر اس کا ڈر تو تھا، اس کا اندیشہ تھا کہ یہ اگر ہو گیا تو مارے گئے. تو وہی چیز جس کا ان کو ڈر تھا، جس کو وہ چھپا رہے تھے، وہ ان پر واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی. فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹاتے، اور اگر وہ لوٹیں، لَعَادُوا، تو عادو، وہ دوبارہ وہی کریں گے. یعنی یہ جو انہوں نے فرمائش کی نا کہ اے کاش کہ ہمیں لوٹایا جائے، تو اگر یہ لوٹا دیے جائیں پھر وہی کچھ کریں گے. لما نہوا عنہ، وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دوبارہ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے اس لیے کہ غلط رویہ اختیار کرنے کی اس کی شخصیت بن جاتی ہے. آدمی خراب ہو جاتا ہے. تو جب انسان کی شخصیت بن گئی ہے ایسی کہ مثلا وہ ضد میں آ جاتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ
خواہشات کو پورا کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ دنیا میں جائے گا دوبارہ اور پھر وہ کچھ نہیں کرے گا بلکہ ٹھیک عمل کرے گا؟ نہیں، وہ پھر وہی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر فرض کریے کہ اللہ ان کے اس تقاضے کو پورا کر دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو یہی ہوگا نا کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک اور موقع ملے گا، آزمائش اور امتحان کا ایک اور ان کو چانس مل جائے گا۔ تو اس موقع میں جو امتحان کا موقع ہوگا پھر وہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، یہ جو آخرت کا تجربہ ہوا ہے اس کو بھلا دیں گے، دنیا کی رنگینی سامنے ہوگی، ان کی حشمت، ہیبت، اقتدار وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر وہی کچھ کریں گے۔ یہ بات جو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ دوبارہ ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے بھائی؟ جب آپ نے غلط کام کیے تھے تو ٹھیک ہونے کا تو وہ وقت تھا کہ آپ توبہ استغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شرف قبولیت بخشتے، لیکن اب آپ جہنم کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور چانس دیں، تو ہم تصدیق کریں گے اور جھٹائیں گے نہیں، تصدیق نہیں کریں گے، پھر وہی کچھ کریں گے، اس لیے کہ پھر صورتحال وہی بن جائے گی، پھر وہی انسان ہوگا۔ تو انسان تو بدلا ہی نہیں، اس نے اپنی اصلاح کے لیے جو کوشش کرنی تھی، جو کوشش کرنے کا حق تھا، وہ ادا ہی نہیں کیا، تو دوبارہ لوٹنے کے نتیجے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو اس بات کا جواب بھی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ یار تھوڑی سی عمر لمبی ہو جاتی نا تو بندے نے ٹھیک ہو جانا تھا، نہیں، بندے نے کوئی ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ کم عمری تو ایسی ہے کہ جس میں یا تو اول تو جواب دہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو نسبتاً ہلکی ہے۔ بندہ 40 سال سے اوپر کا ہو گیا، سب کچھ اس نے دیکھ لیا، سمجھ میں آ گئی بات، یا سمجھ میں آنے کا پورا امکان پیدا ہو گیا، پھر وہ انکار کرتا ہے اور غلط کاریاں کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر 65 سال کا مرا تو اگر 75 سال کا مرتا تو ٹھیک ہو جاتا، نہیں، وہ جتنی عمر اللہ دیتا ہے وہ بہت کافی ہوتی ہے، اسی میں جو انسان کو کارکردگی دکھانی ہوتی ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نسبتاً کم عمری میں دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ کی رحمت سے اس کی امید ہے کہ ان کو اسی لحاظ سے پھر جواب دہی میں آسانی ہوگی۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ پہلے جو بات ہوئی ہے وہ ان لوگوں کی ہوئی کہ جو قرآن کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والے تھے۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ دونوں میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، وہ لوگ بھی آخرت کا انکار کرنے والے، یہ لوگ بھی قرآن مجید کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض افراد میں اور بعض گروہوں میں بعض باتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی سب ایک طرح کے نہیں ہوتے، سب ایک لیول کے نہیں ہوتے، مختلف انسان مختلف اچھائیوں اور مختلف برائیوں میں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں، اور اسی لحاظ سے پھر ان کا درجہ اور مرتبہ ہے کہ جو طے ہوتا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب یہ موقع آ گیا ہے ایک دوسری کیٹیگری کے انکار کرنے والوں کا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو بس یہی ہے، دنیا کی زندگی ہے ہماری، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ دنیا اور وہ آخرت کی زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ
ان لوگوں کا عام طور پر معاملہ ہوتا ہے یا تو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا میں جو کچھ ان کو ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ان سے چھٹ جائے گا، تو وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. یا یہ بات بھی ہے کہ آخرت کو ماننے کے نتیجے میں زندگی مشکل ہو جاتی ہے. وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ روزے دار کو دو خوشخبریاں، ایک خوشخبری تو اس وقت کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشخبری اس کو تب ملے گی کہ جب وہ اپنے مالک سے، اپنے خالق، اپنے رب سے ملے گا. اس لیے کہ موت کے بعد یہ زندگی کا امتحان ختم ہو جائے گا. تو جیسے روزے دار کا امتحان افطار کے وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے موت کے وقت وہ امتحان ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اب بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کا معاملہ کہ جو اس دنیا کی زندگی کی رونق چک و چوند میں اتنے مشغول رہے، اتنے مگن رہے کہ ان کہا کہ بس یہی زندگی ہے ہماری، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں. ولو ترائے، کاش کہ تم دیکھ سکتے، اذ وقفو، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے. قالا، وہ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچا نہیں ہے؟ واقعہ، تجربہ، کیا یہ ریالٹی نہیں؟ تم نے تو اس کا انکار کر دیا، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالو بلا، کہیں گے کہ ہے، کیوں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے. وربنا، اور ہمارے رب کی قسم. قالا، فرمائے گا اللہ، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم تکفرون، انکار کرنے والے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو آخرت میں کہا جائے گا کہ اب یہ تمہارا انجام ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. جو تم انکار کرتے تھے، جو زندگی میں تم نے غلط رویہ اختیار کیا، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تکبر سے ٹھکرا کے تم نکل جاتے تھے، تو اب تم اس کا نتیجہ بھگتو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان سے دوچار ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا، جھوٹ قرار دے دیا. اللہ سے ملاقات یعنی آخرت میں جو ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال نامے کا جو نتیجہ ہے اس کو دیکھے گا، جائزہ لے گا. تو بعض لوگوں نے اس ملاقات کا انکار کر دیا. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کو آ جاتی ہے گھڑی اچانک. قالو، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے ہماری کمبختی کہ جو ہم نے اس معاملے میں زیادتی کی. یعنی وہ جب دیکھ لیں گے اس کو، آخرت کو اپنے سامنے، دنیا کے اس نظام کو لپٹنے کے بعد، اور ان کے سامنے جب ریالٹی آ جائے گی، تو کہیں گے کہ بڑی زیادتی کی ہم نے دنیا میں، ہم صحیح پرفارم نہیں کر سکے اور بہت نقصان سے دوچار ہو گئے. الا، جان لو، سا، برا ہے، ما یزرون، جو وزن یہ اٹھائیں گے، جو بوجھ یہ اٹھائیں گے. اپنے گناہوں کے بوجھ ہوں گے، اوروں کے گناہوں کے بوجھ بھی لے کے آئیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور دنیا کی حقیقت تو صرف کھیل تماشا ہے، لہو و لعب. وللدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون، بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا.
افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کھیل کود تماشا ہے، اس میں تم وقت گزارتے ہو تو ایسے ہی گزارتے ہو جیسے کہ کوئی گیم کھیل رہے ہو، تو اس میں ہوتے تو تم مصروف ہو، لیکن تمہیں معلوم ہوتا ہے جلد ختم ہو جانے والا ہے، ادھر وسل بجی ادھر تمہارا گیم ختم ہو گیا، مدت پوری ہو گئی۔ تو دنیا کی زندگی بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہاں بھی جب وسل بجے گی تو آدمی یہ محسوس کرے گا کہ چند گھنٹے گزارے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں گزارا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر وہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو متقی پرہیزگار اس دنیا میں اللہ کو اپنے سامنے موجود تصور کر کے زندگی گزارنے والے لوگ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے آخرت کا گھر انجام بہترین ہوگا۔ اور فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ تو ہونے والا ہے، اس کے نہ ہونے کا تو اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم سوچتے نہیں؟ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، اے پیغمبر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک داعی حق کی طرف بلانے والا حساس خوش اخلاق جو داعی ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کے معاملے میں آپ بہت حساس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں۔ سو وہ انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو آپ کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں تو نہیں بچیں گے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو اللہ کا پیغام آیا تھا اس پیغام کے بارے میں آپ سے زیادہ کون اس کی قدر کرنے والا، اس سے محبت رکھنے والا، اس کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آنے والا، آپ سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب یہ انکار کرنے والے انکار کرتے، اور انکار کرتے ہوئے فضول قسم کی باتیں کرتے، تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتی، یہ چیز بھی غمگین کرتی کہ یہ آخر مان کیوں نہیں رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ باتیں بنا رہے ہیں اور اس طرح بنا رہے ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ ماننے والے تو نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ غمگین کرتی ہے آپ کو وہ بات کہ جو یہ کہتے ہیں، تو سنیے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، بلکہ یہ ظالم بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات یجحدون کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ انکار آپ کا ہے، یہ انکار تو میرا ہے، میری آیات میری نشانیوں کا ہے، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، آپ کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے۔ اصل میں تو اگر آپ غور کیجئے تو یہ پیغام جو میں نے آپ کو دیا یہ میرا پیغام ہے، تو آپ تو میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس پیغام کے پہنچانے میں اگر آپ کو کوئی ایسی رکاوٹ ملے جس میں کہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس کا انکار کر رہے ہوں، تو آپ پرواہ بھی نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کام تو میرا ہے، اور اگر کوئی میرے پیغام کو ٹھکراتا ہے اور اس کو غیر سنجیدگی سے لیتا ہے تو یہ تو اس کا نقصان ہوگا۔ وہ ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کرے گا، آپ کو تو ظاہر ہے کہ
اس لحاظ سے اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں بہترین طریقے سے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اس لیے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، بلکہ یہ ظالم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا یجحدون، انکار کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل میں اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو جب وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور کوئی شخص اس کو جھٹلا دیتا ہے تو وہ پیغام اور پیغمبر کا انکار نہیں کر رہا، تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، خود اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ خود تو ہمارے سامنے نہیں آتا، وہ آتا ہی اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہے، اپنی آیات کے ذریعے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا انکار کرنا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر پیغام آ گیا اور پیغام پہنچ گیا تو اب تو اس کی قدر ہونی چاہیے، اب تو اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں، اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے وہ بھی آیت شاید حل ہوتی ہے جو بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ معاہدہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 69۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی کہ جو مومن مسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور جو صابئی ہوئے، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، یعنی اس کو کوئی نہ غم ہوگا مستقبل کا اور نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ان آیات میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، رسالت پر، نبوت پر، کتاب پر ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ یہ جو سب پروسیس ہے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اللہ نے جب اپنے اس پیغام کو پہنچایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، تو لوگوں کے سامنے کیا چیز آئی؟ اللہ کا پیغام آیا۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے پیغام کو، اس کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک ان دونوں آیات میں اللہ پر ایمان کے اندر شامل ہے رسالت، نبوت اور کتابوں پر ایمان، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کا پیغام بعض لوگوں کے سامنے آتا ہے ٹھیک طرح سے، بعض لوگوں کے نہیں آتا، تو ان آیات میں جو بات بیان کی گئی وہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کے حوالے سے کی گئی، نبوت، رسالت، کتاب پر ایمان کا ذکر نہیں ہوا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہیں کہ جو قتل کیے گئے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے جو وہ جھٹلائے گئے اس پر صبر کیا، وَأُوذُوا، اور انہیں ستایا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ عطاہم آ گئی نصرنا، ہماری مدد، ہماری نصرت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس کے رسولوں کے ذریعے سے قوم کے سامنے پیغام پہنچایا جائے گا، حجت تمام کی جائے گی، اس کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ اس ساری سکیم میں، پلان میں اللہ کے ہاں کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ناکام ہوں، سزا پائیں اور جہنم میں جائیں۔
نہیں، اس کے پیش نظر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ سارے بندے اس کے بچ جائیں، صحیح رویہ اختیار کریں. تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں کہ یہ جب انکار کر رہے ہیں آپ کا، تو یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو ہماری آیات کا وہ انکار کر رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور انہوں نے پیغام پیش کیا، پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا. ادھر پیغمبر ان کے ساتھیوں کی آزمائش تھی کہ وہ اپنے صبر، استقامت، صحیح رویے سے یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی ایمان لائے ہیں. اور دوسری جانب وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے تھے ان کو اللہ مہلت دے رہا تھا کہ اگر ابھی ان کو بات واضح نہیں ہوئی ہے تو مزید وہ بات کو سمجھ لیں. لیکن پھر بالآخر اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا، تو فرمایا کہ وہ اوذو اور ان کو وہ ستائے گئے، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. یعنی اللہ کی مدد اس کے بندوں پر کہ جو اس کی توحید پر کاربند تھے، جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا تھا، بغیر کسی وجہ کے ان کو جنگی قیدی بنا لیا گیا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر ستائے گئے تو پھر تم ان کی مدد کرنا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور یہ دیکھو کہ اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے. کلمات یعنی اللہ کے فیصلے. اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے اپنے ہاں کچھ فیصلے ہیں کہ جو طے کیے ہوئے ہیں، کچھ پالیسیز ہیں جو طے کیے ہوئے. انہی پالیسیز میں سے ایک پالیسی ہدایت کی کا ملنا ہے، کس بنیاد پر ہدایت ملتی ہے. اور ایک اور پالیسی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد معاملہ طے ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد مزید قوم کو جینے کی گنجائش ان کی باقی نہیں رہتی. تو وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس تو رسولوں کی خبریں آ پہنچی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی جس قوم پر اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبر پیش کرتے ہیں اور ان کا انکار کر دیا جاتا ہے، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور یہ بات سمجھانے کے لیے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، ان سب کا ذکر ہوا ہے. قوم لوط. فرمایا کہ یہ تو تم جانتے ہی ہو، اس میں آخر تمہیں ایسی کیا مشکل پیش آ رہی ہے بات کو سمجھنے میں. فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے پیغمبر آپ کو ان کا اعراض کرنا، یعنی نہ ماننا، گریز کرنا، کبر علیکا، آپ پر بھاری ہے، آپ کو اس سے شاق ہوتی ہے آپ کے لیے یہ چیز کہ وہ انکار کر رہے ہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کر سکیں، ان تبتغی نفقاً، کہ آپ ایک رسی ہے جس کو کہ لیں تانے، فی الارض او سلمن فی السماء، زمین میں کوئی، معاف کیجیے گا، زمین میں کوئی آپ ایسا کریں کہ کوئی سرنگ ایسی ڈال دیں، کھود دیں. او سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی رسی تانگ لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پھر کوئی آپ نشانی ان کے لیے لے آئیں. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہمیں نشانی چاہیے. نشانی ہے کوئی معجزہ، کوئی ایسی غیر معمولی، عقل کو حیران کر دینے والی چیز کہ جو ان کے سامنے آئے تو وہ کہیں کہ جی واہ، یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو انہونی ناممکن ممکن ہو گئی، اب ہم آپ کو مانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساس تھے، ان کی خواہش تھی کہ لوگ ایمان لائیں. تو ان کو خیال تو آتا ہوگا کہ اگر مان نہیں لیں تو کیا مسئلہ ہے، ان کے سامنے کچھ اگر معجزانہ واقعات ہو جائیں تو
ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اگر ان کا اعراض کرنا بہت بھاری لگتا ہے، کبرا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ کر سکیں تو ان تبتغی نفقاً، آپ کوئی سرنگ کھود لیں فی الارض، زمین میں، او سلماً فی السماء، یا کوئی سیڑھی تان لیں آسمان کی طرف، فتأتیہم بآیہ، پھر آپ لے آئیں کوئی نشانی، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم، تو جمع کر لیتا ان کو، علی الہدیٰ، ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین، تو دیکھیے آپ جاہلوں میں سے، یعنی جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جو طریقہ اختیار کریں وہ ان لوگوں کا ہو کہ جو جذبات سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ جاہل کا لفظ ایک جانب آتا ہے علم کی الٹ کے مفہوم میں، اور یہی لفظ ہے کہ جو حلم، صبر، برداشت رکھنے والوں کے الٹ بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیے، فلا تکونن من الجاہلین۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ ہدایت پر جمع نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں جو ایک لب و لہجہ بڑا سخت نظر آتا ہے بظاہر، اس کا رخ اصل میں کفار کی طرف ہے، کہ جو تقاضے کر رہے تھے، جو پریشر ڈال رہے تھے کہ کسی طرح سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناٹ ایٹ آل، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ہدایت دیں گے کہ جو ہدایت میں دلچسپی رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو نشانیاں دی ہیں، وہ ان کو غور کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے نہ ماننے کا وہ ایسا بہانہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ تو آیا نہیں، کوئی نشانی تو آئی نہیں، تو اگر آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اس بات کے لیے ایک بے چینی تھی، ایک سوال تھا کہ بھائی اگر باقی آئی جائے تو کیا حرج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے اس کا جواب دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ زمین کھود لیں، چاہیں تو آسمان پر چڑھ جائیں سیڑھی لے کر، پھر جو نشانی لانی ہے لے آئیں۔ ہم نے نہیں لانا، ہم نے یہ طے کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان کو ان کی فرمائش پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ تو اس لیے آپ جذبات سے مغلوب نہ ہوں، آپ صبر کریں اور اللہ کے اس فیصلے کا انتظار کریں کہ جو فیصلہ جب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، مہلت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، کہ وہی قبول کریں گے، یعنی ہماری اس دعوت کو وہی لوگ مانیں گے، وہی لوگ قبول کریں گے، الذین یسمعون، وہ کہ جو سننے والے ہیں، پہلے ہی بات، جو کان دھرتے ہیں اور بات کو دھیان سے سنتے ہیں، والموتیٰ، رہے مردہ لوگ، یبعثہم اللہ، تو اللہ ان کو اٹھائے گا، اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دھیان سے سنتے ہیں، قدر کرنے والے ہیں، وہ تو سنیں گے اور مانیں گے، لیکن جن کی انسانیت ختم ہو چکی ہے، جو مردے ہو چکے ہیں، مردے سے مراد یہاں وہ موت نہیں ہے کہ جو ہر انسان کو آتی ہے، اس کی
زندگی کے خاتمے پر، بلکہ اس سے مراد دل کی مردنی ہے، دل کا مردہ ہو جانا، زنگالود ہو جانا، سخت ہو جانا، احساس سے عاری ہو جانا۔ تو فرمایا کہ یہ جو مردے ہیں یہ نہیں مانیں گے، ان کو تو اللہ زندہ کرے گا اور پھر اپنی طرف ان کو بلائے، یہ اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں ان آیات کا کہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 25 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بڑے دھیان سے بظاہر آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنتاً ایک پردہ ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ کہیں وہ اس کو سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا ہے، یعنی ایک بہرا پن۔ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہ اللہ کے پیغام کی قدر نہیں کی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ ہر طرح کی آیت بھی اگر دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، جھگڑتے ہوئے آپ سے، یقول الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رکتے ہیں اس سے۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ، اور یہ ہلاک نہیں کر رہے کسی کو، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، سوائے اپنے آپ کے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے کہ جب یہ کھڑے کیے جائیں گے علی النار، آگ کے سامنے، فقالو، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری بربادی، نردو، ہم لوٹتے، ولا نکذبا، تو ہم ان کی سچائی بیان کرتے، اور ولا نکذبا، اور ان کو جھوٹ نہ قرار دیتے، بآیات ربنا، نہ جھوٹ قرار دیتے وہ ہماری رب کی آیات میں، یعنی وہ یہ نہ کرتے جب وہ دوبارہ آتے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے اہل ایمان میں سے۔ بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو گئی ان پر، ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ چھپاتے رہے اس سے پہلے۔ ولو ردو، اور اگر وہ دوبارہ بھی کرے، یعنی لوٹائے بھی جائیں، لعادو، تو دوبارہ ایسا کریں گے، لما نہو، اس کو کہ جو نہو، جس سے روکے گئے، انہو، وہ جس سے روکے گئے، انہم، بے شک یہ، لکاذبون، جھوٹے۔ فرمایا کہ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو بس زندگی اس دنیا کی زندگی تک ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ولو ترى، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے، اذ وقفوا علی النار علی ربہم، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قال، آپ پوچھے گا وہ، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ جو تم اب دیکھ رہے ہو یہ کیا سچ نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا وربنا، کیوں نہیں ہے، ہمارے رب کی قسم، یعنی یہ سچ ہے۔ قالا، وہ کہے گا، فذوقوا، تو پھر چکھو، العذاب، عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان سے دوچار ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہم سے ملاقات کو جھٹلایا۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب ان کو آخرت کی گھڑی آ جائے گی ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، قالو، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے میری حسرت، ہائے میری بربادی، کہ جو میں نے، ہماری بربادی،
جو ہم نے زیادتی کی اس معاملے میں، یعنی آخرت کی دعوت کے معاملے میں، اللہ کی طرف سے جو ہمیں پکارا جا رہا تھا اس معاملے میں، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، عَلَى، جان لو، سا، بری ہے، ما یزرون، بری ہے وہ چیز کہ جو وہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود تماشا ہے۔ مطلب دار الاخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر، کہیں بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم، ہم یہ بات جانتے رہے ہیں، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، تو دیکھیے یہ لا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، مگر یہ ظالم بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات، یجحدون، کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی، فَصَّبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا كُذِّبُوا، اس پر کہ جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ اذیت دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے معاملے میں بھی یہی ہوگا، اس لیے کہ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی کا قانون، یہ کبھی نہیں بدلتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کو تو رسولوں کی خبریں، ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں پہنچ چکی ہیں۔ سو یعنی یہ بات تو پہلے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں انہی پچھلے آنے والے پیغمبروں کی داستانوں میں۔ فرمایا کہ وَإِن کانا، اور اگر ہوا، کبرا، بڑا، یعنی بوجھل، علیہ کا، آپ کے لیے، آپ پر، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں، ان تبتغیہ، کہ آپ ڈھونڈ نکالیں، نفقاً فی الارض، کوئی سرنگ زمین میں، او سلماً فی السماء، یا کوئی سیڑھی تان لیں آسمان میں، فتأتیہم، پھر آپ لے آئیں اس نشانی کو، فتأتیہم بآیہ، تو پھر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، یعنی آپ لے آئیں، ہم نہیں لائیں گے، لانا ہے لے آئیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم علی الہدی، تو وہ ان کو جمع کر لیتا ہدایت پر، فلا تکونن، تو دیکھیے آپ ہرگز نہ ہو جائیے، من الجاہلین، جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت کو تو قبول وہی کریں گے کہ جو سنیں گے، یعنی دھیان سے سنیں گے، والموتیٰ، رہے وہ لوگ کہ جو مردہ ہیں، یبعثہم اللہ، تو اللہ ان کو اٹھا لے گا، یعنی قیامت کے روز اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔